وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیہ سورہ فرقان۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ صدقت یا رب العالمین۔ تبارکہ بہت بابرکت ہے، الذی وہ ذات، نزل جس نے نازل کیا اتارا، الفرقان فرقان کو، علی عبدہ اپنے بندے پر، لیکون تاکہ ہو وہ، للعالمین جہان والوں کے لیے، نذیرا ڈرانے والا۔ الذی وہ ذات، لہو اسی کے لیے ہے، ملک بادشاہت، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، ولم یتخذ اور نہیں بنایا اس نے، ولدا کوئی بھی اولاد، ولم یکن اور نہیں ہے، لہو اس کے لیے، شریکن کوئی اس کا پارٹنر، شریک، ساجھی، فی الملکی اقتدار میں، اختیار میں، بادشاہت میں، وخلق اور اس نے پیدا کیا، کل ہر ایک، شیئن چیز کو، فقدرہ تو اس نے اندازہ مقرر کیا، تقدیرا اندازہ مقرر کرنا۔ کل ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور جب انہیں کسی معاملے میں جمع کیا جاتا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوتے ہیں، وہ کہیں نہیں جاتے یہاں تک کہ انہیں وہ اجازت لے لیتے ہیں۔ یقیناً جو لوگ اجازت طلب کرتے ہیں یہی مومن ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور پھر اگر وہ آپ سے اجازت مانگیں آپ اپنے کسی کام کے لیے، تو آپ جس کے لیے چاہیں اجازت عطا کریں اور ان کے لیے بخشش طلب کیجئے، یقیناً اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو اپنے آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کی طرح نہ سمجھو، یقیناً اللہ جانتے ہیں جو تم میں سے کھسک جاتے ہیں کسی کی اوٹ لے کر کے۔ چاہیے کہ بچیں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب آئے۔ آگاہ رہو، یقیناً اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وہ جانتا ہے تم جس حالت میں ہو، اور وہ دن جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اس کی بارگاہ میں، وہ تمہیں بتلائے گا جو کچھ تم اعمال کرتے رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ آگے سورہ فرقان ہے، اور اس کو فرقان کہا جاتا ہے، قرآن کریم کو بھی فرقان کہا جاتا ہے، اور اہل اسلام کی تاریخ میں بدر کے دن کو بھی یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ غزوہ بدر کے دن کو فرقان اور قرآن کریم کو فرقان کہا گیا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، امتیاز پیدا کرنے والی، حق اور باطل کے درمیان شعور عطا کرنے والی کتاب۔ تبارک الذی بڑی برکت والی ذات ہے، یہ سورہ ملک کے آغاز پر بھی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، تو یہاں بھی وہی لفظ تبارک الذی بڑی بابرکت ذات ہے، وہ نزل جس نے نازل کیا، الفرقان فرقان کو، یعنی قرآن کریم کو، تھوڑا تھوڑا کر کے، نزل تھوڑا تھوڑا کر کے، تنزیل بھی اسی معنی میں ہے، الفرقان حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، علی عبدہ اپنے بندے پر، عبد بندہ ہی اس کا، اپنے بندے پر یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو بڑی برکت والی ذات جس نے فرقان کو نازل کیا، اور یقیناً یہ فرقان قلبی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی،
آج بھی حق اور باطل کے درمیان امتیاز اسی کتاب کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کون اللہ کی کتاب کو ماننے والا، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے والا، اور کون اس کو چھوڑنے والا ہے۔ جو اس میں ہے وہ حق ہے، جو اس کے ماں سوا ہے وہ حق نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس تورات و انجیل کو پرکھنے کے لیے اور کوئی معیار نہیں ہے سوائے قرآن کریم کے۔ ان کی جو آیات قرآن کریم کے موافق ہوں گی وہ سچی ہوں گی، جو قرآن کے مخالف ہوں گی انہیں رد کر دیا جائے گا، قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام المحیمن ہے۔ محیمن مطلب ہوتا ہے نگہبانی کرنے والا۔ پہلی جتنی تعلیمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں اور انسانوں کی ہدایت کے لیے آئیں، ان کا نچوڑ اور خلاصہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں بیان کر دیا ہے۔ تو فرمایا اس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، تاکہ وہ زمانے والوں کو ڈرائیں۔ یہ جو بات آج ہمارے ہاں ایک بڑا شور ہوتا ہے نا کہ دیکھیں جی ڈراتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کی طرف سے مبشر بشیر بن کر بھی آئے، لیکن جہاں بھی ابتدا سے تذکرہ شروع کیا تو وہ نذیر کا زیادہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ دوسری وحی نازل ہوتی ہے سورہ مدثر کی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھ کے لیٹنے والے قم کھڑے ہو جائیے، فانذر اور ڈرائیے لوگوں کو۔ جب خاندان کے لوگوں کو کہا کہ اکٹھا کر کے ان کو دعوت دیجئے تو وہاں بھی فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبیوں کو ڈرائیے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کتاب کو نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ آپ زمانے والوں کو ڈرائیں، آپ انہیں ڈرائیں۔ بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے کسی بھی حالت میں کہ اللہ کے عذاب، ہم تو مسلمان ہیں تو اب ہمیں کس چیز کا خوف، ہم جو مرضی کر لیں۔ نہیں، عمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک باغ میں سے گزرے تو ایک چڑیا پھلوں کو جو ہے وہ کھا رہی ہے، پھل کھا رہی ہے کوئی۔ کہا تو ہم سے بہتر ہی ہے کہ تو چلی گئی، نہ حساب نہ کتاب، ہمیں تو زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہتا ہے، یہ تو وہ ہیں جنہیں کہا کہ 8 دروازوں سے تمہیں آواز پڑے گی جنت کے، اور عمر جیسا جن کے محل کے گواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کاش، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا نیکی بدیاں برابر ہو، کاش میں وہاں پہ پہنچ جاؤں۔ یعنی میری اس میں بھی کامیابی ہے کہ نیکیاں بدیاں برابر ہو جائیں، کسی نہ کسی طرح میری خلاصی کا معاملہ آ جائے۔ وہ جن کے محلات کی زمانہ وہ اس وقت بھی ڈر رہے ہیں، وہ پھر بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب کی آیات کو پڑھتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ جب قیامت کے دن کا تذکرہ آتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جنہیں ایک موقع پر 8 مرتبہ کہا تو جنتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مرتبہ کچھ کام کیے تو وہاں پہ رسول اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو ہر کام کے بعد کہا۔ وہ جب قبرستان میں جاتے تو ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی، کہتے یہ گھاٹی بڑی سخت ہے، یہ جگہ بہت سخت ہے، یہاں پر انسان اکیلا پکڑا جاتا ہے۔ ان کی کیفیتیں یہ ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا۔ عالمین بھی یہاں ایک اور چیز بھی آئی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بارہا یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ آپ کو ہم نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو پورے جہان کی طرف بھیجا ہے، پورے جہان کی طرف۔ یعنی وہ جو ایک مخصوص دائرے میں نبوتیں ہوتی تھیں، مخصوص وقت کے لیے اور مخصوص علاقے اور قوم کے لیے، انہیں پھیلا دیا ہے۔ خود عیسیٰ علیہ السلام کے اب یہ جو بھی عیسائی دعویٰ کر لیں، انجیل میں آج بھی یہ چیز موجود ہے کہ ایک عورت آئی ان کے پاس اور آ کر کے کہا کہ میری بیٹی کو سایہ ہے، کسی بدروح کا قبضہ ہے ان پر، تو آپ وہ نکال دیجئے۔ کہا میں تو صرف بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں، بنی اسرائیل کے ماں سوا میں کسی طرف نہیں آیا۔
یہ تو بعد میں سینٹ پال آیا، اس نے عیسائیت کو فروغ دے کر کے باہر پھیلایا، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا یہ کہنا تھا کہ میں صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں، اور اس بات کی تصدیق قرآن کریم بھی کرتا ہے۔ سورہ صف میں چلے جائیں آپ، وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا نا، یہ قرآن کریم میں آیا نہیں، میرے ذہن میں آ رہی، وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر کے آئے۔ تو یہ بات کہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان اوصاف کے بارے میں جن میں کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ خوبیاں ایسی عطا کی ہیں کہ زمانے میں کسی کو نہیں عطا کی، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ ہر ایک کی نبوت ایک خاص علاقے کے لیے ہوتی تھی، مجھے اللہ تعالیٰ نے پورے کرۂ ارض کی طرف نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو یہ ہے لیکون للعالمین، زمانوں کے لیے نبی بنا کے، نذیرہ ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، کس نے بھیجا ہے؟ یہ فرقان کس نے اتاری ہے اپنے بندے پر، اور کس نے زمانے والوں کو ڈرانے کے لیے بھیجا ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا اکیلا بادشاہ ہے، اس نے فرقان کو اپنے بندے پر اتارا ہے تاکہ وہ بندہ اس کی دوسری مخلوق کو جا کر کے اس کے عذابوں کے بارے میں ڈرا سکے۔ یہ تین چیزیں آ گئیں، یعنی اللہ کا کلام فرقان، عبد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتارنے والے اللہ۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ جو بادشاہ ہے آسمان و زمین کا، ولم یتخذ ولدا۔ چوتھی چیز یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے نور من نور اللہ کوئی نہیں ہے، تقسیم نہیں ہے، اس کے نور سے، اس کے جز سے کوئی علیحدہ نہیں ہوا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ کھلم کھلا الفاظ میں اللہ تعالیٰ، وہ لم یلد ولم یولد، بہت بڑی آیا، یہاں بھی فرما رہے ہیں ولم یتخذ ولدا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، کسی بھی ضمن میں، کسی بھی حساب میں، کسی بھی طور طریقے پر۔ یہ مرزا غلام احمد نے بھی کہا نا، وہ بھی خبیث پتہ نہیں کس راہ میں بہہ گیا، وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا انت منی بمنزلۃ ولدی و توحیدی و تفریدی، تو ایسے ہی ہے جیسے میری اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہتے ہیں تو میری اولاد کی طرح ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ولم یتخذ ولدا، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کی بادشاہت میں کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ خاص طور پہ وہ کہتے ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام اب چلے گئے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس بیٹھے ہیں اور اللہ کی بادشاہت کی بادشاہی کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کہ ولم یکن لہ شریک فی الملک، میری بادشاہت کا اختیار کسی کے پاس پہ نہیں، یہ سارے اختیار میرے پاس ہیں، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، ہر چیز کو تو میں نے بنایا ہے، خالق ہر چیز کا میں ہوں، باقی سارے مخلوق ہیں، میں اکیلا خالق ہوں، ہر چیز کا بنانے والا میں ہوں۔ فقدرہ تقدیرا، ہر چیز کا پھر ایک اندازہ، یعنی یہ کتنی ہوگی، یہ بھی قدرہ، یہ کب تک رہے گی، یہ بھی اس کی ویلیو کیا ہوگی۔ جو ہم کہتے ہیں روپے کی قدر میں اضافہ ہو گیا، روپے کی قدر کم ہو گئی، اس کی ویلیو کس کی کس کائنات میں کیا حیثیت ہوگی، کون کس سٹیج پہ ہوگا، کس کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا، کون کتنے ہوں گے، پانی کی لمٹ زمین پر کتنی رہے گی، چاند کی روشنی کتنی رہے گی، سورج کی روشنی زمین کے لیے کتنی رہے گی، کب تک رہے گی، کتنے وقت تک رہے گی۔ فقدرہ تقدیرا، اس نے ساری تقدیر، سارا جو ہے یہ مکمل نظام اسی نے طے کیا ہے، اسی نے بنایا ہے۔ بہت برکت والی ذات وہ جس نے فرقان کو اتارا اپنے بندے پر تاکہ وہ ڈرائے زمانے والوں کو۔ وہ ذات جو مالک ہے آسمان و زمین کی، اور بادشاہت اسی کی ہے زمین و آسمان پر، ان کی نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ ان کا کوئی شریک ہے اس بادشاہت میں، اختیارات میں، اور انہوں نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا۔ کل ہم نے دعا پڑھی تھی یہی، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ تو اپنی ساری مخلوقات پر غالب ہے، طاقت والا ہے۔ 84 نمبر صفحہ پہ، اے اللہ تو غالب ہے،
اس پر بھی جس سے میں ڈرتا ہوں اور بچنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو نے ہی ساتوں آسمانوں کو روک رکھا ہے وہ زمین پر گرنے سے، تیرے ہی حکم سے یہ ہے۔ میں تیرے اس بندے کے شر سے، یہاں نام بھی میں نے جو کل کہا تھا، اور اس کے لشکروں اور اس کے حواریوں مواریوں اور اس کے اشیاء اور جنات اور انسانوں سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ یا اللہ ان کے مقابل میں تو میرا ساتھی بن جا، ان کے شر کے مقابل میں۔ تیری ثنا بہت بلند ہے اور تیرا ساتھ بڑا طاقتور ہے، تیرا نام بڑا برکت والا ہے، اور تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر دشمن پر بد دعا کے لیے، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم۔ اللہم اے میرے اللہ، منزل الکتاب، آپ ہی کتاب کو نازل کرنے والے ہیں، اتارنے والے ہیں، سریع الحساب، بہت جلد سرعت سے حساب لینے والے ہیں، اہزم الاحزاب، آپ شکست خوردہ کر دیجئے لشکروں کو، احزاب حزب کی جمع، لشکر، اہزم منتشر کر دیجئے، بھگا دیجئے یا انہیں شکست دے دیجئے، سارے معنی اس میں۔ اللہم اہزمہم، یا اللہ ان کو شکست دے دیجئے لشکروں کو یا انہیں منتشر کر دیجئے، وزلزلہم، اور انہیں ہلا کر کے رکھ دیجئے۔ یعنی یہ دشمن کے لیے بد دعا کرنی ہو کسی بھی غیر مسلم کے لیے تو ان الفاظ میں آپ کر سکتے ہیں۔ اے اللہ، آپ کتاب کو اتارنے والے، جلد حساب لینے والے، آپ گروہوں کو منتشر کرنے والے، ان گروہوں کو منتشر اور شکست خوردہ کر دیجئے اور انہیں ہلا کر کے رکھ دیجئے۔ اللہ کم الحاکمین اس دعا کو اسرائیل کے لیے قبول فرمائیں، فلسطینیوں کے حق میں قبول فرمائیں۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم۔